گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ رسول کریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 13 مئی 2016 4 شعبان 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ بڑا بابرکت دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا بڑا اہتمام کیا کریں۔ خالق ارض و سماوات کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمعے کی چھٹی عطا فرمائے۔ ہم بھرپور اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہا کریں، درود پاک کی بڑی کثرت کیا کریں۔ جمعے کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، خود سماعت فرماتے ہیں۔ عشق و محبت سے درود پاک پڑھا کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت العلا بکمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یہ درود مشکل کشا ہے، جس کی مشکل آسان کر دی حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل آسان کر دی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر۔
3 اشعار جب آپ نے لکھے تو چوتھا اشعار آپ نہیں لکھ پا رہے تھے، بڑا وقت گزر گیا۔ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اس سے کیا ہوا؟ مشکل آسان ہو گئی۔ بزرگوں نے لکھا ہے 111 مرتبہ جو زندگی میں روزانہ اس کی روٹین کر لے مشکل نہیں آ سکتی۔ اور جو آگے والا جملہ، آگے والا جو حصہ ہے صلو علیہ وآلہ، یہ تو سرکار نے آپ کو تحفہ دیا۔ سبحان اس کی اللہ، جتنی کثرت ہو سکے کم از کم 5000 مرتبہ روز کی اس کی روٹین کر لیں۔ اس کے 1000 میں 5 منٹ لگتے ہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ سرکار کے تصور میں اس کو بس پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ اللہ کرے ہم سب کو دیدار مدینہ، سبحان اللہ، دیدار سرکار کریم حاصل ہو۔ آمین۔ آج ہمارا درس نمبر 125 کلاس ہے۔ آپ تمام طالب علم ہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ طالب علم کے لیے بڑے انعامات ہیں، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو موقع دیا۔ حجویرینز انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں شامل ہو جائیں، آپ کو کتاب بھی مفت دی جاتی ہے اور اس کی DVD بن رہی ہیں، وہ بھی مفت تقسیم ہوں گی۔ یہ دروس نیٹ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے موناریاں کے یا ہمارے گلشن راوی کے لوگ ہیں، وہاں کشف TV چلتا ہے 60-70 ہزار گھروں میں کم و بیش۔ اللہ تعالیٰ اس کے مالک کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہ وہاں کے گلشن راوی کے تمام لوگ اپنے کیبل آپریٹر سے کہیں کہ ہمیں کشف TV سیٹ کر دیں۔ کشف المحجوب کے نام سے ہم نے کشف TV بنایا ہوا ہے، اس کا چینل ہے۔ اور جو لوگ مغیر حضرات ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ چینل چلا سکتے ہیں۔ اور اس کی جو صدارت کے، اس کے جو عہدوں کے لیے چاہتا ہے دین کی خدمت کرنا، حجویرینز انٹرنیشنل میں شامل ہونا، تو ہم سے وہ رابطہ کر کے اس سسٹم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے عبدالخالق نیو شالیمار روڈ کے صدر ہیں اور وہ گاڑی لے کے آتے ہیں، ہر مرتبہ دین کا علم لوگوں کو سکھاتے ہیں اور خود بھی سیکھتے ہیں۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ یاد کریں، آپ نے فرمایا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بشر حافی تجھے پتہ ہے اللہ نے تیرے درجے اتنے بلند کیوں کیے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیوں کیا، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ فرمایا کہ آپ میری سنت کی اتباع کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور دوسرا آپ اولیاء اللہ سے اور کاملین سے محبت کرتے ہیں، اور تیسرا آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، اور چوتھا میرے صحابہ اور اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ سبحان تو اللہ اللہ، رب العالمین نے آپ کو آپ کے زمانے کا سب سے بڑا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ سبحان اللہ۔ علیہ، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 139 پر لکھتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی تو میں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے چلا کرتا۔ آپ کے بعد کے سارے زمانے کے بزرگ آپ کے دربار پہ چلا کریں اور آپ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ چلا سبحان اللہ۔ آپ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و شوکت دیکھیے، صفحہ نمبر 206 اور 207 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ابھی اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو علم کے متعلق برکت کے لیے ہر درس سے پہلے ہم ایک حدیث پاک لیتے ہیں، ابھی حدیث پاک لیتے ہیں، پھر ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ سلطان باہو علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو تے 100 ورے آندی کرے عبادت تے رب تو روے بیگانہ۔ آج جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی 100 سال بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے، وہ اللہ کو کبھی نہیں پا سکتا، کبھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے علم حاصل کریں، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کریں، مدنی چینل سے علم حاصل کریں، ARY سے علم حاصل کریں،
ہمارا کشف ٹی وی ہے، اس سے علم حاصل کریں، ہمارا دروس سارے نیٹ میں ہے، اس سے علم حاصل کریں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلاس لگا دی ہے آپ کے لیے، یہ 125 نمبر کلاس ہو رہی ہے، کتاب بھی مفت دیتے ہیں، داخلہ بھی فری ہے، اس میں داخل ہو کے علم حاصل کریں، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا المتعمد بلا فقہ کالحماری فی طاعونتی۔ یہ حدیث پاک امام مسلم نے بھی لی ہے، امام ترمذی نے بھی، امام ابو داؤد نے بھی۔ جاہل عبادت گزار کی مثال، جاہل ان پڑھ عبادت گزار کی مثال اللہ کے نبی نے اس طرح دی ہے جیسے کوئی گدھا چکی کے ساتھ بندھا اور گھومتا رہے، اور پھر وہیں کا وہیں رہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ چکی کے ساتھ بندھا ہوا اگر یہ گدھا اگرچہ چلتا پھرتا ہے لیکن اپنے محور کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دین کا علم حاصل نہیں کرتا اس کی مثال اس طرح دی کہ وہ ایک چکی کے ساتھ بندھا ہوا گدھا، وہ گھومتا رہتا ہے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ چلتا ساری زندگی رہتا ہے، اپنے مرکز اور محور میں گھومتا رہتا ہے لیکن رہتا وہیں کا وہیں، کیونکہ علم نہیں حاصل کرتا۔ اگر وہ علم حاصل کرتا، علم کیا ہے؟ اللہ کا عرفان ہے، تو پھر اس کا سفر آگے کو ہوتا۔ علم حاصل نہیں کرتا تو وہ گھومتا رہتا۔ ہمیں کیا اس سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں گے، جیسے بھی علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اتنا علم حاصل کیا کہ 100 سال برٹش میں انگلینڈ میں آپ کی کتابیں پڑھائی گئی، ہندوستان اور گلستان۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی گھٹنوں کے بال گر پڑے، ان کا علم پڑھانے میں مجبور ہو گئے۔ ہمارے اسلاف بہت بڑی ہستی تھی، اپنے اسلاف کے پیچھے چلیے اور مقام و مرتبے وہی حاصل کر دیجیے۔ وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو گئے۔ ہم نے جب سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہم خوار ہو گئے، اور جو ہمارے اسلاف تھے وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ اور علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوئی۔ سلطان باہو نے فرمایا 100 وریاں دی کرے عبادت تے رب تو روے بگانا۔ آپ اس کلاس میں داخل ہوا کریں، علم حاصل کیا کریں، آپ طالب علم ہو جائیں گے۔ طالب علم کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی نے، جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارا کلاس نمبر درود پاک 125 یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی درس شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا تمہیدی گفتگو ان کی، پھر چلتے ہیں۔ جو القابات حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو عطا دی ہیں وہ ان سے پھر شروع کرتے ہیں درس اپنا۔ یہودیوں کا بہت بڑا مجمع، یہودیوں کا بہت بڑا مجمع، ان کے ایک عالم تقریر کر رہے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع میں جا کے بیٹھے تو اس عالم کی کافر کی زبان بند ہو گئی، زبان بند۔ وہ اس کے یہودی کہہ رہے ہیں کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی محمدی آ کر بیٹھا ہے، زبان بند ہو گئی ہے۔ آج ایسا ہم میں کوئی محمدی آج کہ جو جہاں بیٹھے برائی بند ہو جائے، شادی حال میں جائے تو عورتیں سروں پہ روبٹے رکھ لیں، ٹیلی ویژن فلم ڈرامہ لگاؤ تو جب داخل ہو تو ٹیلی ویژن بند کر دیا جائے، برائی جہاں ہو رہی ہو وہ جہاں بیٹھے برائی بند ہو جائے۔ ہے اس آج ہم میں کوئی ایسا محمد؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا محمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایسے محمدی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 421 ہجری سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور، آپ کا ہی زمانہ۔ ایک ہندو نے بڑا مسئلہ کیا ہوا تھا، اس نے بڑا شر پھیلایا ہوا تھا، وہ فلاسفر تھا، وہ ہیپناٹائزر تھا، مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتا تھا۔ آپ نے اس سے مناظرہ کیا، 21 سال کی آپ کی عمر تھی۔ یہ 421 ہجری کا واقعہ غزنی میں یہ مناظرہ ہوا، اور سلطان محمود غزنوی بھی اس میں موجود تھے۔ آپ نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے فضل سے اور اپنی روحانی طاقت سے اس کو ساکت و صامت کر دیا۔ وہ حیران رہ گیا، اس کی بولتی بند کر دی۔ کتابوں میں لکھا وہ مسلمان ہو۔ تو اس یہودی نے کیا کہا؟ یہاں کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا اسے اٹھائیں، قتل کریں، پھر قتل کریں گے۔ تو اس یہودی نے کہا نہیں،
انہوں نے کہا کہ جو محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑا ہو. حضرت با یزید بستامی اٹھ کر کھڑے ہو. سبحان اللہ. جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اس یہودی نے کہا, ان کے راہب نے, ان کے باپ نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا, آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دوں گا. پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک سوال کروں گا, آپ اس کا جواب دو گے؟ اس نے کہا دوں گا. اس نے کہا بتائیں وہ ایک جس کا دوجا نہیں ہے. تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ. سبحان اللہ. اس کا دوجا کوئی نہیں. پھر کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیجا کوئی نہیں ہے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا دن اور رات, اس کا تیجا کوئی نہیں ہے. پھر اس یہودی نے, پھر اس عالم نے کہا کہ وہ ایسا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا لوح, کرسی, قلم, ان کا چوتھا کوئی نہیں. پھر اس یہودی نے کہا ایسا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا توریت, زبور, انجیل, قرآن, چوتھی کتاب اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا ایسے پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جو ہم پہ فرض ہے, چھٹی کوئی نہیں. سبحان اللہ. پھر اس یہودی نے کہا ایسا 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا, 7 دن میں نہیں. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا ایسا 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں, 8واں کوئی نہیں. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا ایسا 8 بتاؤ جس کا 9 کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, 9واں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا ایسا 9 بتاؤ جس کا 10 کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بدماش تھے, 10واں کوئی نہیں. پھر اس نے کہا ایسا 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حج میں 7 روزے پہلے اور 3 واپسی پہ, یہ 10 روزے ہیں, ان کا 11واں کوئی نہیں. دل کا عشرۃ کام ملا. پھر اس نے کہا ایسا 11واں بتاؤ جس کا 12واں کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے, 12واں کوئی نہیں. پھر اس نے کہا ایسا 12واں بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں, 13واں کوئی نہیں. پھر اس نے کہا سب سے بہترین سواری. تو آپ نے فرمایا گھوڑا. اس نے کہا سب سے بہترین دن. تو آپ نے فرمایا جمعہ. اس نے کہا سب سے بہترین رات. تو آپ نے فرمایا لیلۃ القدر. پھر اس نے کہا ایسی چیز بتاؤ جو بے جان ہے اور اس نے خانہ کعبے کا طواف کیا ہو. آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلتے چلتے خانہ کعبے تک پہنچی تو اس نے خانہ کعبے کے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگائے. آپ کافر حیران رہ گیا, آپ ذرا سا نہیں چونکے. آپ نے کہا اب میں پوچھوں. کیا فرمایا؟ اب میں سوال کروں گا. بے شمار سوال ہے, میں نے بڑے منتخب سے آپ کو بتائے ہیں. پھر آپ نے اس نے یہ بھی پوچھا کہ ایسی قبر بتاؤ جو اپنے مقیم کو لے کے پھرتی ہے, 40 دن تک پھرتی رہی. تو آپ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام, وہ جو مچھلی آپ کو پیٹ میں لے کے پھرتی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے, اللہ کے کمالات دیکھے. مچھلی میدے میں اپنا کھانا بھی ہضم کرتی رہی اور حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی. اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے میدے کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا. آپ اندر سے سارے منظر دیکھتے تھے. پھر کہا کہ ایسی چیز بتاؤ جس کو اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, کہ اللہ نے خود ہی پوچھا کیا موسیٰ اس سے کیا کرتے ہیں آپ, خود ہی پیدا فرمایا. اور پھر فرمایا ایسی چیز بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا تو خود کیا اور اسے خرید لیا. فرمایا بندہ مومن. اللہ نے فرمایا میں نے اس کو جنت کے عوض خرید لیا. اب یہ نہ بیوی کا, اب یہ نہ اپنی بیوی کا, نہ اپنے بچوں کا, نہ اپنے مال کا, نہ اپنی دکان کا, نہ اپنے کاروبار کا, یہ بس اللہ کا. اللہ نے اس کا سودا کر لیا. یہ سارے معاملات کرے گا تو ضرور, لیکن حضور سرور کائنات کے طریقے سے, تو وہ بھی عبادت بن جائے گی. اب آپ نے پوچھا, کس نے؟ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ آپ بتائیں جنت کی چابی کیا. وہ یہودی چپ. پھر کہا آپ بتائیں جنت کی چابی کیا. یہودی چپ. پھر کہا آپ بتائیں جنت کی چابی کیا. وہ عالم چپ. قوم ناراض ہو گئی. قوم نے کہا دیکھیں یہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فر جواب دے رہا تھا, آپ سے تو ایک جواب نہیں دیا جا رہا. آپ کو اس نے یہودی نے, اس عالم نے کہا مجھے پتہ ہے
مجھے پتا ہے پر میں بتاتا نہیں، جیسے ہم سب کو پتا ہے، ہائے ہائے، ہم سب کو پتا ہے نماز فرض ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سب کو پتا ہے سچ بولنا چاہیے، ہم نہیں بولتے، ہم سب کو پتا ہے کم تولنا نہیں چاہیے، ہم پھر بھی تولتے ہیں۔ اور اس نے کہا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس طالب علم ہو جاؤ، دین سیکھو، سمجھ آ جائے گی، دین آسان ہو جائے گا۔ جب حجویرینز میں بیٹھو گے، جب اپنے طالب علم بھائیوں میں بیٹھو گے، سیکھو گے، پختگی آئے گی، طاقت آئے گی آپ کے اندر، یہ باتیں طاقت پیدا کرتی ہیں، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اس عالم نے کہا مجھے پتا تو ہے پر میں بتا نہیں سکتا، تم مانو گے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بتائیں، ہم مانیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جنت کی چابی محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ ایک ہی سوال کیا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس عالم کو لاجواب کر دیا۔ کیا کیا کہ بتاؤ جنت کی چابی کیا؟ وہ چپ خاموش۔ اس کی قوم نے کہا بتاتے کیوں نہیں؟ کتاب نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، انہوں نے ایک بھی جواب نہیں، غلط جواب نہیں دیا، ہر ایک سوال کا آپ کو جواب دیا۔ آپ سے تو ایک سوال پوچھا، اس نے کہا پتہ ہے مجھے، تم مانو گے نہیں۔ تو اس نے کہا بتاؤ آپ، ہم مانیں گے۔ تو اس نے کہا جنت کی چابی محمد رسول اللہ، کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتباع محمد کیا ہے؟ جنت کی چابی۔ جو اتباع حضور سرور کائنات کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی کام پڑتا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت میں، تو آپ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جایا کرتے۔ کہاں جایا کرتے؟ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جایا کرتے، وہاں چلا کرتے، 2-3 مرتبہ جاتے۔ کیا سکھایا ہمارے اسلاف نے؟ یہ سکھایا ہمیں کہ جب ہمیں کوئی کام پڑ جائے تو ہمیں بزرگان دین کے مزارات پہ آنا چاہیے۔ ولی اللہ زندہ ہے، اللہ کے نبی بھی زندہ ہے، اللہ کے ولی بھی زندہ ہے۔ یہ اپنی روحانی طاقت اپنی دنیا سے جانے کے بعد یہ حواس ہمسا سے بانٹتے ہیں، جب یہ ان کی روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ سارے وجود سے بانٹتے ہیں۔ پہلے صرف ان حواس ہمسا سے بانٹتے ہیں، پھر ان کے فیض میں اتنی برکت اور تیزی ہو جاتی ہے، پھر ان کا پورا وجود اقدس فیض بن جاتا ہے، فیض بن جاتا ہے۔ آئیں اپنے درس کی طرف، شجرہ پڑھتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسین اصغر بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ کا شجرہ نسبت 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ شجرے کے بعد ایک قول حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے، 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ 10 چیزیں کھا جاتی ہیں، 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے، اس لیے توبہ کرتے رہا کریں۔ کیا کرتے رہا کریں؟ توبہ توجہ کریں، آپ ہوتا رہتا ہے سب کچھ۔ توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ ہر نماز کے بعد جب توبہ گناہوں کو کھا جائے گی تو ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم جس معاملے میں گرفتار ہو اپنے ہی کسی گناہ کی وجہ سے گرفتار ہو۔ جب ہم استغفر اللہ کی، استغفار کوئی لفظ نہیں ہے، سب سے چھوٹی توبہ کیا؟ استغفر اللہ، اس پہ اللہ کا نام ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا توبہ گناہ کو کھا جاتی ہے، جب گناہ معاف ہو جاتا ہے تو زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ کی کثرت کیا کریں۔ شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری
ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے شجرہ نسل سے پہلے داتا علی کا قول دیا، شجرہ طریقت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا قول۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، کہ اب اس کی ہوئی ہے۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو ہماری ہوتی ہے، جب نہیں ہوتی تو کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوئی۔ اللہ چاہتا، ہم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، کیا ہوا جو اللہ چاہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، آپ کو سمجھ آئی اس کال کی کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اب میرے مالک کی ہوئی، میرے مالک کی ہوئی ہے۔ ایسی ایسی چیزیں آپ کو دے گئے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ ان کو پکڑ لیں، داتا علی کی جد امجد ہے، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ اب کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں۔ بار بار میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پکی یاد ہو جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کسارا پیر کامل آلا رحمہ، محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الموجود کا مطالعہ کر لے، یہ اس کی شیخ کامل ہے، یہ اس کی شیخ کامل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ راہ حق بیان کرتی ہے، یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے اور بہت سے پردے کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے۔ قریب ہو جائیں، اپنے دل کے زنگ اتروا لیں، پردے کھلوا لیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 206 اور 207 میں جو فرمایا اس کو بڑے غور سے سنیں، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب۔ حضرت با یزید بستامی با کے اوپر زبر ہے، یہ ایران کا ایک علاقہ ہے۔ کہاں کا؟ ایران کا۔ آپ کا مزار آج بھی ایران کے کسی علاقہ بستام میں ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 106 اور 107 میں ان کو جگہ دی ہے۔ آپ نے کتاب کے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، فقر و سفوت اور علم کے مسائل ہیں۔ دوسرے حصے میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور صوفیہ عظام۔ ہم اپنا دوسرا حصہ مکمل کر رہے ہیں، پہلا حصہ اپنا مکمل کر چکے ہیں، دوسرے حصے پہ ہم لگے ہوئے ہیں جہاں صوفیہ کے اقوال ہیں، بزرگان دین کے اگلے ادوار کے صوفیہ کا ذکر کیا۔ اس لیے کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان صوفیہ کے اوصاف آپ اپنے وجود اور جسموں میں ڈالیں کہ آپ بھی صوفی ہو جائیں۔ ولی کے ساتھ لگا تو کیا ہو گیا؟ ولی کے ساتھ لگا تو ولی ہو گیا۔ اسی طرح جس کے ساتھ لگتا ہے بندہ اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ شادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی سے پوچھا تجھ سے بڑی خوشبو آتی ہے بتا، اس نے کہا میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، سبحان اللہ، چند دن پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ مٹی اگر پھولوں کے ساتھ رہے تو اس میں خوشبو آنے لگ جاتی ہے، ہم اگر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہیں گے تو اندازہ کر لیں سبحان اللہ، ہم میں بھی ولایت کی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ فرماتے ہیں ان آئمہ میں سے
آپ امامین میں سے ہیں. حضرت بایزید بستامی 10 بڑے اماموں میں آپ کا شمار ہے، ٹاپ 10 کے 10 بڑے اماموں میں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ائمہ میں سے ایک شیخ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ، آپ کا نام تیفور تھا. آپ کا نام کیا تھا؟ تیفور. ابو یزید آپ کی کنیت ہے، تیفور آپ کا نام تھا. ان ائمہ میں سے ایک شیخ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی جو معرفت کا آسمان تھے. تو حضرت با یزید بستامی تیفور بن عیسیٰ بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو معرفت کا آسمان تھے. اتنا اللہ کا عرفان داتا علی حجویری فرماتے ہیں اتنی اللہ کی معرفت حاصل کی کہ آسمان کو جا لگے. معرفت کا آسمان تھے وہ صحبت الہی کی کشتی، ان کا صحبت الہی کی کشتی تھی. اللہ کی صحبت میں اللہ کے قرب میں رہے. کشتی رکی بھی ہو تب بھی پانی میں ہوتی ہے، چلتی بھی ہو تب بھی پانی میں ہوتی ہے. اس کو جب باندھا ہوتا ہے تب بھی وہ پانی میں ہوتی ہے. تبھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا صحبت الہی کی کشتی ہیں، ان کا شمار اکابر مشائخ میں ہوتا ہے. ان کا حال بلند تھا اور ان کی شان اونچی تھی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خراج تحسین پیش کیا آپ کو. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کیا. آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں حضرت جنید کون؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب کے اسلاف میں سے ہیں. آپ جنیدی کہلواتے ہیں، آپ حجویری بھی ہیں، آپ جنیدی بھی ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 182 سال پہلے آپ سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ فرماتے ہیں صوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے ابو یزید منا بمنزلۃ جبریل من الملائکۃ. آپ فرماتے ہیں ہم میں صوفیہ کے درمیان با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو فرشتوں کے درمیان حضرت جبرائیل کو. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں صوفیہ کے نزدیک حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو فرشتوں کے نزدیک حضرت جبرائیل کو حاصل ہے. آگے آپ فرماتے ہیں آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد مجوسی تھے. آپ کے دادا سے پہلے کے جو لوگ تھے نا یہ آگ پرست تھے، مجوسی تھے. لیکن آپ کے دادا سے بے شمار احادیث روایت ہیں. آپ کے والد جو عیسیٰ تھے یہ بستام کے رہنے والے تھے اور حضرت با یزید بھی بستام کے رہنے والے تھے. اب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے والد بستام کے رہنے والے تھے. با یزید پہلے تصوف کے حقائق پر با یزید سے پہلے تصوف کے حقائق پر اتنا زیادہ عبور کسی کو حاصل نہیں. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا عبور حاصل کیا اس سے پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو اتنا عبور حاصل نہیں ہوا. انہوں نے ہر حالت میں علم سے محبت کی اور شریعت کا احترام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ ہر حالت میں شریعت، ہر حالت میں علم سے محبت کی کہ علم سیکھتے رہے ہر حالت میں، اور شریعت کا احترام کیا. شریعت کا احترام کرتے رہے تو تبھی اس مقام و مرتبے پر جا پہنچے. اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں جو الحاد کی وجہ سے خود کو مصنوعی طور پر ان سے وابستہ قرار دیتے ہیں. یہاں پر آپ نے ایک واقعہ عرض کیا، یہ لوگ جو تھے نا ملحدین تھے اس دور کے، انہوں نے اپنے آپ کو حضرت داتا علی فرماتے ہیں با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا، لیکن یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. ان کا علم اور تعلیم ان کے علم سے برعکس تھی. ایسے جھوٹے الزام لگائے انہوں نے. یہ اس زمانے میں بات مشہور ہوئی ہوگی جو داتا صاحب نے اس کا ذکر یہاں پر کیا. آغاز میں با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ وقت مجاہدہ اور ریاضت میں گزرتا تھا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آغاز میں ان کا زیادہ وقت عبادت اور مجاہدے میں گزرتا تھا. آگے ان کی عبارت لکھتے ہیں، درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. اطمینان سے بیٹھے رہیں، آزمائش اللہ کا حکم ہے. تمبو آپ کے اوپر آیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے. آمین. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے مشکل کیا چیز ہے؟ مجاہدہ، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. اب لوگ 12 بجے کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، 4 بجنے کو ہیں، کھانا بھی کھانا ہوگا، بڑے معاملات ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اولیاء کی درگاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو اتنی برکتیں دے گا جس کی حد ہی کوئی نہیں. آمین. آپ نے کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ سب سے مشکل کیا ہے؟ مجاہدہ، جد و جہد کرنا. آگے اس میں آپ نے اب علم ایک آپ نے
کال دیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ. آپ فرماتے ہیں علمت فی المجاہدۃ 30 سنۃ فما وجدت شیئا اشد علی من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقیت واختلاف العلماء رحمۃ الا فی تجرید التوحید. یہ پوری میں نے عربی کی عبارت پڑھ دی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا اور اس دوران علم لکھتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں مجھے مجاہدے میں 30 سال میں جو میں نے مجاہدہ کیا مجھے اس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں لگی کہ میں علم حاصل کروں اور پھر اس پہ عمل کروں. آپ فرماتے ہیں کوئی چیز اس سے زیادہ اگر علماء کے درمیان اختلاف نہ ہوتا تو مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. یہ جو علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ صحابہ میں بھی تھے, یہ امامین میں بھی تھے. جیسے فقہ شافعی تب بھی مرتب ہوئی نا جب انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا. فقہ حنبلی فقہ مالکی اختلاف رحمت ہے, مخالفت رحمت ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ اگر علماء میں یہ اختلاف نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. آپ فرماتے ہیں علماء کے درمیان اختلافات نہ ہوتا تو مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. خالص توحید کے علاوہ ہر معاملے میں علماء کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے. خالص توحید جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہے اس کے علاوہ ہر معاملے میں علماء کا جو اختلاف ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. کوئی بھی اختلاف ہو علماء میں جیسے ہوتا ہے ہمارے وہ اللہ کی رحمت ہے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بڑے غور سے آپ کی تشریح سنیے گا. آپ فرماتے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو جب درس شروع ہوتا ہے تو جتنا زیادہ غور کریں گے پھر سمجھ آئے گی. یہ وہ کتاب ہے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں سر سے گزر جاتی ہے کشف الماجون. لیکن اگر آپ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں ڈوب کر سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گی. آپ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں حقیقت ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ 30 سال تک میں نے مجاہدہ کیا, میں نے اس بات سے زیادہ کوئی چیز مشکل محسوس نہیں کی کہ علم حاصل کیا جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے. آپ نے بولا سب سے مشکل یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے پھر اس پہ عمل کیا جائے. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے انسان کی طبیعت میں فطری طور پہ علم کی بجائے جہل کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. انسان فطری طور پہ علم کی بجائے جہالت کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. علم کی بجائے جہالت کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے. انسان کی طبیعت علم کی بجائے جہل کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے کیونکہ جہالت کی وجہ سے بہت سے کام رنج کے بغیر سر انجام دیے جا سکتے ہیں. جہالت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت سے کام بغیر رنج کے بغیر سر انجام دیے جا سکتے ہیں. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑا سوچ سمجھ کے کام کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جب علم موجود ہو تو کوئی ایک مقصد بھی محنت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. جب کسی بندے کے پاس کوئی لائن آف ایکشن ہے تو وہ جب تک اس حساب سے محنت نہیں کرے گا وہ کبھی کبھی نفع نہیں پا سکتا اور جاہل آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا جب علم موجود ہو تو کوئی ایک مقصد بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس دنیا میں طریقت کا شریعت کا راستہ پل صراط سے بھی زیادہ باریک اور پر خطر ہے. یہ بات بڑے غور سے سمجھیں. آپ نے فرمایا اس دنیا میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس دنیا میں شریعت کا طریقت کا راستہ آخرت میں پل صراط سے بھی زیادہ باریک اور پر خطر ہے. بے شک اس کو یوں سمجھیں علامہ اقبال کے شعر سے کہ اس میں نہیں ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ شہادت گاہ ہے الفت پہ قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جی سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ میں نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. میں نے میں نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. اب یہ اپنی مرضی سے نہ چلتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ اٹھتے ہیں. یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کیسے چلا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھے جھکا کے, اور اتنا تیز چلتے کہ صحابہ کو ساتھ بھاگنا پڑتا. کے ساتھ ساتھ میں تشریح کرتا ہوں کشف الماجون کو جب روکتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے, اور صحابہ کو ساتھ بھاگنا پڑتا, کندھے جھکا کے چھوٹے قدموں سے تیز.
سانس کیسے لیتے، مسکراتے کیسے، بیٹھتے کیسے، جب یہ ساری باتیں آپ تلاش کریں گے، خدائے بزرگ و برتر کی قسم ایک ایک چیز کتابوں میں محفوظ ہے۔ میں بھی بتاتا رہتا ہوں، آپ کی 10 بکریاں تھیں اور ایک بکرا تھا، سب کے نام محفوظ ہے۔ آپ کے گھوڑے، آپ کے اونٹ، آپ سب کے نام ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ میں کبھی بتاتا رہوں گا آپ کو۔ ابھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نہ چھٹی نہیں ہے نا، آپ بھی کبھی چھٹی نہ کیا کریں۔ جو بھی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جب سبق یاد ہو جاتا ہے تو پھر اگلے سبق کا شوق پیدا ہوتا ہے، پھر چھٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک نماز قبول ہو جاتی ہے، ظہر کی قبول ہوتی ہے تو عصر کی توفیق مل جاتی ہے، عصر کی قبول ہوتی ہے تو مغرب کی توفیق مل جاتی ہے، مغرب کی قبول ہوتی ہے تو عشاء کی توفیق مل جاتی ہے، جب عشاء کی قبول ہوتی ہے تو فجر کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب سبق یاد ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے تو اگلے سبق کی توفیق ملتا ہے۔ یہ نمازوں کی قبولیت کی ایک نشانی ہے کہ وہ شخص اگلی نماز کی طرف راغب ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں طریقت اور شریعت کا راستہ پل صراط سے بھی زیادہ باریک اور پر خطر ہے۔ اس میں بڑے دھیان سے چلنا ہے، ذرا سی بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس لیے انسان کو ہر حالت میں اس طرح ہونا چاہیے، اگر انسان کسی بلند حالت اور بڑے مقام کے حصول میں ناکام ہو تو بھی شریعت کے میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ اس کو سمجھیں اس طرح، میں سمجھاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان طریقت اور شریعت پہ چلتا ہے کسی بڑے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں ولی بن جاؤں، کوشش تو کرتا ہی ہے نا، میں اقتاب بن جاؤں، میں کچھ دلوں میں خواہشیں ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہو، اگر کچھ بھی نہ بن سکو تو کم از کم دیندار تو رہو، دیندار تو رہو۔ آپ فرماتے ہیں دیندار تو رہو، کہ آپ فرماتے ہیں اس لیے انسان کو ہر حالت میں، آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں طریقت کا راستہ آخرت میں پل صراط سے بھی زیادہ باریک اور پر خطر ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حالت میں اس طرح ہونا چاہیے، اگر انسان کسی بلند حالت اور بڑے مقام کے حصول میں ناکام ہو تو بھی شریعت کے میدان سے باہر نہ آ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر انسان کے ہاتھ سے ہر چیز نکل جائے تو بھی اس کو شریعت کے دائرے میں موجود رہنا چاہیے۔ کوئی بڑا مقام وہ نہ بھی حاصل کر سکے پھر بھی وہ شریعت کی پابندی کرتا رہے، شریعت کی پابندی کرتا رہے تو وہ کامیاب و کامران ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ جب وہ بقیہ معاملات، جو طریقت کے معاملات ہیں، طریقت میں تہجد ہے اور بڑے معاملات ہیں، نوافل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی اپنی دکان تھی، ان کی شیشے کی ارار تھے، 400 نوافل پڑھا کرتے تھے، پردہ ڈال لیتے اور 400 نوافل روزانہ آپ کی روٹین ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 20 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور اگر نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا تو میں نماز کو دوبارہ دہراتا، اور اگر عقبہ کا خیال آ جاتا تو میں سجدہ سہو کرتا۔ 20 سال تک، یہ بڑے مقام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب اگر کوئی بڑا مقام آپ حاصل نہ کر سکیں تو کم از کم 5 وقت کی نماز کی پابندی اور بقیہ شریعت کے معاملات ہاتھ سے نہ جانے دیں کہ بخشش تو کم از کم ہو جائے، اور کسی بڑے مقام کی لالچ میں کسی 2 نمبر پیر کے پیچھے نہ لگے جو آپ کو کہے کہ میں راتوں رات ایسے کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور شریعت پہ چل نہ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ کچھ نہیں کرے گا۔ صلی اللہ علیہ بس آخری جملے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید کے لیے سب سے بڑی آفت یہ ہوتی ہے کہ وہ طریقت کا معاملہ چھوڑ دے۔ طریقت کا معاملہ، وہ جو بقیہ معاملات کرتا تھا، شریعت، نماز، روزہ جو فرض ہے، شبان رجب کے روزے، رات کا اٹھنا، یہ جو معاملات وہ کر رہا تھا، اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ درجہ، پہلی باتیں سمجھ رہے ہیں نا، ساتھ ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا، اگر وہ چھوڑ دے تو آپ فرماتے ہیں اس کے لیے بڑی آفت ہے کہ نہ چھوڑے۔ اگر وہ شروع ہو جائے تہجد تو نہ چھوڑے، اگر نوافل ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیے ہیں تو نہ چھوڑے، ورنہ اس کے لیے مشکل ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو کم از کم شریعت کو نہ چھوڑے۔ ساتھ پیچھے والی لائنوں کو بھی آپ ٹچ کرتے جائیں، اگر یہ چیزیں چھوٹ جائیں تو پھر بھی شریعت میں کم از کم 5 وقت کی جو نماز ہے، بقیہ جو معاملات ہیں، ان کو نہ چھوڑے۔ آپ فرماتے ہیں مرید کے لیے سب سے بڑی آفت یہ ہوتی ہے کہ وہ طریقت کے معاملات کو نہ چھوڑے، اور جھوٹے دعوے دار کے لیے تمام تر دعوے شریعت کی وجہ سے منتشر ہو سکے۔
اگر کوئی جھوٹا 2 نمبر پیر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت پہ نہیں چل رہا اور دعوے بڑے بڑے کر رہا ہے کہ مجھے غوث پاک بھی ملتے ہیں، مجھے داتا صاحب بھی ملتے ہیں، مجھے یہ ہوتا ہے، تو آپ چیک کریں کہ شریعت پہ چل رہا ہے۔ اگر وہ شریعت پہ نہیں چل رہا تو اس کے دعوے غلط ہیں، پھر وہ آپ کو ایسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو آپ اس کی تشریح میں نے اس طرح کی ہے، جب وہ شریعت پہ نہیں چلتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ پیر نہیں ہے، پیڑ ہے، یہ پیر نہیں ہے، پیڑ ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، شریعتی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ شیطان اللہ کے نبی کے علاوہ ہر چیز کا روپ دھار سکتا ہے، ہر چیز کا۔ وہ کہہ سکتا ہے آگے کہ میں غوث ہوں، میں کتب ہوں، میں ابدال ہوں، تیری نمازیں قبول ہیں، تو جو مرضی کر، کہہ سکتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے تو یہ بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور آپ کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ایک کسوٹی دے دی ہے کہ جب کوئی اس طرح کہہ رہا ہو اور شریعت پہ نہ چل رہا ہو تو سمجھ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ اب آپ کو وہاں سے کوئی نفع نہیں ہوگا، بلکہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا تو طریقت اور شریعت کے معاملات کو چھوڑ دے اور جھوٹے دعوے داروں کے تمام تر دعوے شریعت کی وجہ سے منتشر ہو جاتے ہیں، کہ جتنے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں جب وہ شریعت کی وجہ سے منتشر ہو جاتے ہیں، جب وہ شریعت پہ نہیں چلتے، اور شریعت کے مقابلے میں ان سب کی زبانیں گونگی اور خاموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر بات نہیں کی جا سکتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نہیں نماز تجھے معاف ہو گئی ہے، آپ کہیں گے بھائی تجھے کہاں معاف ہو گئی ہے؟ وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ خنجر کے نیچے جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں آل رسول نے، ان کو تو معاف نہیں ہوئی، بابا تجھے کہاں سے معاف ہوگا؟ تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم اٹھ کے چلتے ہیں یہاں سے، تو ہمارا دین بھی خراب کر دے گا، ہماری دنیا بھی خراب کر دے گا۔ دین اور دنیا صرف اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہے اور اولیاء اللہ سے بنتی ہے۔ اور آپ آگے حاصل کلام میں یہ ہے کہ شریعت ایسی کسوٹی ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت ایک ایسی کسوٹی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر ہے۔ حضرت حاصل کلام درس ہمارا ختم ہوا، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہو تو ہوا میں تو مچھر بھی اڑ لیتا ہے، اس سے انسپائر نہ ہونا۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی پانی میں چل رہا ہے تو پانی میں تو لکڑی کا ٹکڑا بھی چل سکتا ہے۔ دین کے ساتھ اگر اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، شریعت پر اس کا کوئی دسترس نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، صوفیہ کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنائے ہوا، اگر وہ پانی پہ چل رہا ہے تو آپ نے فرمایا لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی پانی پہ چل سکتا ہے، یہ کوئی کرامت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا مچھر بھی ہوا میں اڑتا ہے، اگر وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو تو اسے انسپائر نہیں ہونا۔ انسپائر کیوں ہونا؟ کہ وہ ہمارے پیارے نبی کے نقش قدم پہ چلے، جیسے صحابہ چلے، تابع چلے، تبع تابعین چلے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میں آپ کا ایک حاصل کلام ہے، درس ختم ہو چکا ہے، میں آپ کی والدہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا کے تھوڑی سی ماں باپ کی تمکو آپ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آپ خیر کرے، شکر، بس سب دعا کرتے ہیں اللہ مہربانی کرے۔ آپ جب 30 سال کی محنت اور مشقت کے بعد گھر آئے، کتنے سال کی؟ 30 سال کی محنت اور مشقت کے بعد جب آپ گھر آئے تو آپ کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، وضو فرما رہی تھی، آپ کی والدہ نے کیا دعا دی آپ کو؟ اے اللہ میرے مسافر کی خیر کرنا، اے اللہ میرے مسافر، دعا دے رہی تھی۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سن رہے تھے، آپ کیا دعا دے رہی تھی؟ اے اللہ تعالیٰ میرے مسافر کی خیر کرنا اور بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا، بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا۔ آپ گرمی کا موسم تھا، آپ ماں کی خدمت میں لگ گئے، آپ فرماتے ہیں میں نے جو مقام و مرتبہ ماں کی خدمت سے حاصل کیا 30 سال کی ریاضت سے بھی حاصل نہ کر سکا۔ گرمی کا موسم تھا، ماں بوڑھی ہو چکی تھی، ماں نے کہا با یزید تیفور دروازے کا ایک پٹ بند کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، آپ جب دروازے کے پاس گئے، بڑا سا کمرہ تھا، گاؤں میں بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، آپ جب دروازے کے پاس گئے تو آپ کو یہ خیال آیا کہ میں نے ماں سے پوچھا ہی نہیں کہ ماں کون سا پٹ بند کروں، سیدھا کہ الٹا۔ آپ جب دوبارہ آئے تو ماں سو چکی، آپ کی ضرورت نہ ہوئی ماں کو اٹھانے کی، ماں کو نہ اٹھایا کرو، ماں کو نہ اٹھایا کرو، اسلاف سے سیکھو، ماں کو نہ اٹھایا کرو ماں سو جائے تو۔ اب واپس چلے گئے، اب دروازے کے پاس ساری رات کھڑے رہے، کبھی سیدھا پٹ بند کرتے رہے اور الٹا کھولتے رہے، کبھی الٹا پٹ بند کرتے رہے اور سیدھا پٹ کھولتے رہے، دن چڑھ گیا اس طرح، دن چڑھ گیا اس طرح۔
پھر ایک مرتبہ سردی کا موسم آ گیا. کیا آ گیا؟ سردی کا موسم آ گیا. ماں نے کہا با یزید پانی. اچانک آنکھ کھلی، تہجد میں ابھی کچھ ٹائم تھا، تو ماں نے کہا کیفور پانی، با یزید پانی. آپ نے پانی کا پیالہ پکڑا، مٹکے کے پاس آئے تو اس میں پانی نہیں تھا، بہت شدید سردی تھی. آپ نے مٹکا پکڑا اور دریا کی طرف بھاگے. کنویں وہ ہوتے تھے اس وقت پرانے زمانوں میں. آپ پانی بھر کے جب گھر آئے، پانی ڈال کے باغ کے پیالہ ماں کے پاس لے کے آئے تو ماں سو چکی. حضرت با یزید بستامی، حضرت آقا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جو ان کے بارے میں لکھا تھا میں نے آپ کو سنایا. یہ میں ان کے آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر ساری باتیں لکھوں تو یہ کتاب بڑی طوالت حاصل کر جائے. آپ نے خاص باتیں لکھی ہیں. تو جب آپ قریب والدہ کے پاس آئے تو والدہ سو چکی. آپ ساری رات پانی لے کے کھڑے رہے ماں کے پاس، ساری رات. جب والدہ تہجد کے لیے اٹھی تو فرمایا با یزید رات سے کھڑا. تو فرمایا ہاں ماں اس لیے کھڑا ہوں، تیری آنکھ کھلتی اگر تو پانی مانگتی، پانی نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو تجھے غم ہو. آپ کی آنکھوں میں، والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میرے با یزید بستامی کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. اے اللہ میرے با یزید بستامی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. کہتے ہیں 30 سال میں وہ نہ میں پا سکا جو ماں کے ہاتھ اٹھنے سے میں نے پایا. یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے ماں باپ سے کیا کر رہے ہیں. کیا ہمارا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم اپنی ماں کے سرہانے ساری رات کھڑے رہیں گے اور بیمار ہو؟ اللہ تعالیٰ اگر ایسا موقع آ جائے تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی ساری رات ماں کو اٹھا کے یہ نہ کہیں کہ ماں جی اٹھ کے دوائی کھا لیں. جاگتے رہیں، کھڑے رہیں کہ ماں جب اٹھے گی تو پانی بھی پیش کروں گا، دوائی بھی پیش کروں گا. ساری رات جاگتے رہیں. اسی طرح ماں اور باپ دونوں کا ادب کریں. میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے باپ اگر آپ کے کمرے میں 10 مرتبہ آئے تو آپ 10 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، ادب سے کھڑے ہو جائیں. باپ کعبہ ہے اور ماں جنت کی چوکھٹ. کعبہ ہے، جیسے آپ کعبے کا احترام کرتے ہیں ویسے تو حضور نے فرمایا اے کعبہ تو مومن کی جان سے زیادہ اب حرمت والا نہیں ہے. باپ کعبہ اور ماں جنت کی چوکھٹ ہے. ان دونوں کو پکڑ لیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ کو پکڑ لیں گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خالق ارض السماوات رب لم یزل خالق مولا خالق الہ. پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، جتنی زور جتنا طاقت تھا، جتنی جو بھی حالت تھی لگا دیا. اللہ قبول فرما. اے اللہ اوپر تمبو گرا ہوا ہے، نیچے سے لوگ دریا کھینچ رہے تھے، اس حالت میں بھی یہ لوگ بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما. دھوپ گرمی پیاس کی حالت میں یا اللہ تعالیٰ یہ بیٹھے رہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہم علم سیکھ رہے ہیں، تیری توفیق سے دین کا علم سیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین جو تو نے علم سیکھنے والوں کو نفع عطا کرنے کا وعدہ کیا، تیرے مصطفیٰ کا تجھے واسطہ ہے، وہ ہمیں نفع عطا فرما. فرشتے ہم سے مسافے کرے، حضرت خضر ہم سے مسافہ کرے. اے اللہ فرشتے ہمارے نیچے پر بچھائیں. اے اللہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے گھروں سے کبھی رزق نہ ختم ہو، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہو جائیں، ہمارے کاروباروں میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہو جائیں، ہمارے آفیسز میں اللہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو تم نے دین کا علم سیکھنے والوں کے لیے وعدے کیے ہیں اللہ وہ ہم سے سارے پورے کر دے. اللہ ان میں اور برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار کر دے. اللہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. اللہ جو لوگ مقدموں میں مبتلا ہے اللہ ان کو مقدموں سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ جو قرض میں مبتلا ان کو قرض سے نجات دے. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے آصف امبرائڈری والے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے آصف کشف ٹی وی والے، اے اللہ جو تمام لوگ حجویرینز انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں عبد الخالق جو گاڑی لے کے آتے ہیں، جو دین میں جس طرح دامیں درمیں سفنے لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرما. یا اللہ جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی اور ہمت عطا فرما. یا اللہ یہ کبھی چھٹی نہ کریں. یا اللہ تعالیٰ آج ہمارے اقبال صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، نکاح ہے، وہ شادی چھوڑ کے تیرے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے ولی کی بات سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تو ان کی شادی میں اتنی آسانی پیدا فرما کہ یا اللہ حیران رہ جائے کہ اتنا کرم ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی حیرانگیاں عطا فرما، اپنے فضل کی ہمیں حیرانگیاں عطا فرما. یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ تیرے با یزید بستامی نے فرمایا ولی وہ ہے جو اپنے
کام سے آگے اللہ کے کام کو رکھے یا اللہ انہوں نے اپنے کام سے آگے اللہ کے کام کو رکھا تو ان کو اور ہم سب کو ولی کر دے یا اللہ ولی کر دے جو ہر خوشی سے آگے اللہ کو رکھے ہر غم سے آگے اللہ کو رکھے وہ ولی ہے اے اللہ ہمیں ولی کر دے اے اللہ ہمیں ولیوں کی سنگت عطا فرما اے اللہ ہمیں درس کشف المحجوب میں ہمیشہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ 2025-26 تک یہ درس چلیں گے یا اللہ 125 ہے 640 تک یہ درس ہے اے اللہ ہمیں اتنی زندگی ہے تو اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم سارے درسوں میں شامل ہوں یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اللہ جو جس حاجت کی ہے اس کی حاجت پوری فرما یا اللہ ہمیں بیماریوں سے نجات عطا فرما یا اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ یا اللہ تعالیٰ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ یا اللہ تعالیٰ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ یا اللہ تعالیٰ تجھے کملی والے کے وضحا کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا واسطہ یا اللہ واللیل کی زلف عنبرین کا واسطہ یا اللہ باز آقل باسر و بماس تقا کے سرمے کا صدقہ یا اللہ صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ یا اللہ فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ یا اللہ عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ یا اللہ حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ یا اللہ علی اصغر کی رحمت علی اکبر کی جوانی کا صدقہ یا اللہ علو محمد کی شہادت کا صدقہ یا اللہ عباس کے بازو کرم کرانے کا صدقہ یا اللہ سیدہ کی سفید چادر کا صدقہ یا اللہ امت کے اولیاء کرام کا صدقہ یا اللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ یا اللہ کشف المحجوب کے ایقان کا صدقہ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہماری ساری تکلیفیں دور کر دے یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے یا اللہ ہمیں دین کی پکی سچی سمجھ عطا فرما یا اللہ تعالیٰ پورے درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ سارے کام تو نہیں کرنے ہیں تو ہمارے سارے کام کر دے یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے ہمارے دکھ درد دور کر دے یا اللہ ہمارے لیے یہاں درس میں آسانی پیدا فرما یا اللہ ہمارے لیے یہاں درس میں آسانی پیدا فرما یا اللہ صحت عطا فرما نعمت عطا فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لخمسة قطفي بها هر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا اللہ اپنے رسول کی آل کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما ہماری پریشانیاں دور فرما اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اللہ ہمارے ذہنوں کو سکون عطا فرما ہمارے گھروں کو جنت کی کیاریاں بنا ہماری قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما یا اللہ تعالی ہمارے بزرگ الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کی عمر میں عمل میں علم میں برکتیں عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقبل اللہ